الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 17۔ یہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس مثال پہ بہت سارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو عوام کے سامنے وہ قرآن بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ زمین والوں نے، مفسرین یا علماء، انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ہمارا مقصد زمین پہ پیدا ہونے والے علم سے، زمین کے اندر لکھے جانے والے علوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسمان سے نازل شدہ قرآن کو اسی پرانی شکل میں، سادہ شکل میں عوام کے سامنے پیش کریں۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کا، یا حال ان لوگوں کا، کمثل الذی، ان لوگوں کی مثال یا حال کی طرح ہے، استوقد نارن، جنہوں نے جلایا ہو آگ کو۔ استوقدہ، جس نے جلایا، نارن، آگ کو۔ فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما، وہ ارد گرد علاقہ، حولہ، جو اس کے ارد گرد پڑتا تھا۔ یعنی ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے ایک شخص آگ جلا دے اور آگ ارد گرد علاقے کو روشن کر دے۔ ذہب اللہ، تو لے جائے اللہ تعالی، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دے، فی ظلمات، ایسے اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صمٌ، یہ لوگ بہرے ہیں۔ بکمٌ، یہ لوگ گونگے ہیں۔ عمیٌ، یہ لوگ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس یہ لوگ یہاں نہیں پھر کے آتے۔ اس مثال کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان لوگوں کی دی ہے جو لوگ قرآن کریم کے سامنے مسلمانوں کے گھرانوں میں ہمارے اور آپ لوگوں کی طرح، ہماری اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، ہماری اور قرآن کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آئے اور کٹر اندھیرے کے اندر
وہ آگ جلائے، روشنی کا انتظام کرے تاکہ سارا علاقہ روشن ہو جائے اور لوگ اس روشنی سے فائدہ لے لے۔ مگر یہ لوگ روشنی کی قدر نہ کریں اور اس روشنی کو بری نظر سے دیکھیں اور اس روشنی سے کوئی فائدہ اٹھانے کی سعی بھی نہیں کرتے، تو جب جس نعمت کی لوگ قدر نہیں کرتے تو اللہ وہ نعمت اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی ان سے اٹھا لی اور یہ لوگ گٹھا ٹھوپ اندھیرے کے اندر پھنس گئے، اور اس روشنی کی ناقدری کی وجہ سے جب روشنی اچانک اٹھا لی جاتی ہے تو اندھیرا مزید بڑھ جاتا ہے، تو لوگ ایسے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ پہلے تو روشنی دیکھنے سے پہلے ذرا آنکھیں اندھیرے کے ساتھ عادی ہو جاتی ہیں، آدمی کو کچھ ادراک ہوتا ہے کہ یہاں یہ چیز پڑی ہے، وہاں وہ چیز پڑی ہے، لیکن جب روشنی آ جاتی ہے اور آنکھیں روشنی کے ساتھ عادی ہو جاتی ہیں اور اچانک روشنی اٹھا لی جاتی ہے تو وہ اندھیرا مزید اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ لوگ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے رہ جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں بھی یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہ مثال ہماری اور قرآن کی ہے، اگرچہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایسے لوگ یہود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی روشنی آ کر انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالی نے ان سے روشنی لے لی۔ لیکن قرآن تو آخری زمانے تک سب کے لیے ہدایت ہے، اس لیے یہ مثال ہمارے لیے ایسی ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں نبی بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندھیروں کے اندر یہ روشنی قرآن کریم کی شکل میں ہمیں لا کے دی اور بہت بڑی روشنی جلائی۔ لیکن زمانے کے لوگوں نے صحابہ کرام کے بعد آج تک مسلمان اس قرآن کی قدر نہیں کر رہے، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں سے قرآن کا علم چھین لیا۔ آج کل 99.99 لوگ قرآن سے بے خبر ہیں، قرآن سے بے بہرہ ہیں۔ لوگ ایم اے تک تعلیمات حاصل کرتے ہیں، پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بنتے ہیں، دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کا علم ان سے لیا گیا ہے۔ بوڑھا ہو کے جب مرتا ہے، اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ آپ نے اتنے سارے ڈگریاں لی ہیں، ایڈورڈز کالج میں آپ نے پڑھا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے، روس میں آپ گئے ہیں، برطانیہ کے اعلیٰ ڈگریاں آپ کے پاس ہے، کیا قرآن کا علم؟ نہیں جی، علم میں نے قرآن نہیں پڑھا، صرف الفاظ پڑھے تھے، بس ناظرہ پڑھا تھا۔ تو یہ عین ہماری مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روشنی لے کر آئے، ہم نے روشنی کی قدر نہیں کی، اللہ تعالی نے ہم سے یہ روشنی اٹھا لی۔ مسلمان آج کل کے نام نہاد مسلمانوں سے اللہ تعالی نے قرآن کا علم اٹھا لیا ہے۔ نہ مولوی لوگ قرآن کو سمجھتے اور عمل کرتے ہیں، نہ عوام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو صرف تلاوت کی کتاب بنائی ہے، حالانکہ تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا، تلاوت کا معنی الفاظ کی ریڈنگ ہے ہی نہیں۔
तिलावत का माना है कुरान को आगे करके खुद उसके पीछे चलना, यानी अमल करना। तो अल्लाह ताला ने हमारी मिसाल दी कि तुम्हारी मिसाल बेआईनी ही उन यहूद की तरह है जो यहूद रसूलुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किताब की कदर नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे अपने किताब की रोशनी ले ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हमारे लिए इस रोशनी को लेकर आए, मगर मुसलमानों ने इसकी कदर नहीं की। मुसलमान कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, औरतें इससे बेखबर, मर्द इससे बेखबर, मौलवी इससे बेबहरा, इंजीनियर इससे बेबहरा, अफसर इससे बेबहरा, कोई इस पर अमल नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने ये इल्म और ये हिदायत सारी दुनिया से उठा लिया और ये सारे अंधे गूंगे बहरे रह गए। आजकल इनको ये पता भी नहीं चलता कि इत्तेफाक अच्छी चीज है। अंधा बहरा गूंगा कैसे होता है? सबसे पूछो, हर एक आदमी तन्हाई में बैठाकर उनसे पूछ लो इत्तेफाक और इत्तेहाद कैसी चीज है, वो कहेगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन करेगा एक भी नहीं। मोहब्बत कैसी चीज है? अच्छी चीज है, लेकिन करेगा एक भी नहीं। भाई बुग़्ज़ और हसद कैसी चीज है? बुरी चीज है, लेकिन छोड़ेगा एक भी नहीं। झूठ कैसी चीज है? बहुत बुरी चीज है, लेकिन छोड़ने के लिए एक भी क्यों? ये लोग गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। ये इस तरफ रुजू ही नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये लोग कुरान की तरफ आएं और ये लोग सच्चाई को अच्छा कहकर और सच्चाई पर अमल कर लें। लिहाजा पूरे कौम से अल्लाह ताला ने ये रोशनी उठा ली है और ये पूरी कौम अंधेरों में पड़ी है। दुश्मनियां हमारी हैं, आपस में रिश्तेदारों के साथ हम लड़ पड़ते हैं, आपस में मोहब्बत नहीं है, रिश्तेदारियों में सारा रिया और नमूद है। दामाद अपने ससुर जी और अपने सास और अपनी दीगर रिश्तेदारों से बिल्कुल बेजार है, बाप बेटे से बेजार है, बेटा बाप से बेजार है। महल्लों में दुश्मनियां, रिश्तेदारियों में नाचाकियां, एक दूसरे के पीछे पसे पुश्त गीबतें, हसद से भरे हुए सीने, कीना और बुग़्ज़ से भरे हुए सर। तिजारत में हम धोखा करते हैं, बेचने वाली चीजों में हम मिलावट करते हैं। न हम किसी को खालिस दूध देते हैं, न हमें खालिस दूध मिलता है। न किसी को हम खालिस देसी घी देते हैं, न हमें खालिस देसी घी मिलता है। सारी चीजें जिस तरह हम दूसरों से के साथ धोखा करते हैं, इसी तरह हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। पूरी कौम अंधेरे में पड़ी हुई है, इसलिए कि कुरान की कदर ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कौम से हिदायत उठाई है। पूरी कौम से अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म उठा लिया है। किसी आलिम के पास जाओ, किसी मदरसे में जाओ, किसी खानका में जाओ, तो वहां उलमा, वहां पीरों का, वहां मुरीदों का, वहां शागिर्दों का यह हाल है कि वो आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, वो अपने सिवा गैरों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, झूठ पे झूठ बोला जाता है। वहां सब कुछ, सारी गुनाहें मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर सारी गंदगी इंसानों के अंदर भरी हुई है, नमाज के अंदर बुरे सोच और फिक्रों में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुहुम, इनका हाल और इनकी मिसाल, का मसलिल लज़ी, उस आदमी के मिसाल और उनकी हाल की तरह है, इस्तौक़दा, जो जला दे नारन, आग को, फलम्मा अवाअत, फिर जब रोशन कर दे ये आग, मा हौलहू, अपने इर्द गिर्द के अतराफ और इलाके को, जब सारे इलाके को, इर्द गिर्द को ये आग रोशन करता है, तो लोगों को तो चाहिए कि लोग इस रोशनी से फायदा ले लें, लोग खुशियां मनाएं, लोग इस रोशनी में चलना सीखें, पढ़ना सीखें,
इस रोशनी में अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान ले, अच्छी और बुरी चीजों को पहचान ले। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते। इन्होंने इस रोशनी से आंखें बंद की, इस रोशनी से इन लोगों ने मुंह मोड़ा, इस रोशनी की कदर नहीं करते, इस रोशनी में एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते, झूठ नहीं छोड़ते, बुग़्ज़ नहीं छोड़ते। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो रब्बुल आलमीन ने उनकी रोशनी उठा ली, रब्बुल आलमीन ने उनसे कुरान का फहम उठा लिया, रब्बुल आलमीन ने पूरा मुआशरा जाहिल बना दिया। आज सब कुछ लोगों को आता होगा लेकिन कुरान नहीं आता, और जो लोग कुरान के साथ वाबस्ता हैं, खुद को मुवहिद कहते हैं, खुद को कुरान वाले कहते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा किबर, गुरूर, धोखा, झूठ, शिर्क, वो अपने पीरों के, वो अपने शयूख के हाथों को चूमते हैं, उनके सामने यूं झुक जाते हैं, उनके सामने गुलामी बजा लाते हैं, और उस अपने कुरान के उस्ताद और शेख को अल्लाह का दर्जा देते हैं, नबी का दर्जा देते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान हिदायत की किताब थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए गुमराह, बावजूद इसके कि पढ़ते पढ़ाते कुरान हैं, अपना नाम भी कुरान का रखते हैं, खुद को दाई कुरान समझते हैं, लेकिन अपने अकाबिरीन के बंदे हैं, अपने गुलाम, अपने पीरों के गुलाम हैं, और वो भी उसी तरह पीरी और मुरीदी को मानते हैं जिस तरह की दीगर लोग मानते हैं। पीरी मुरीदी गुलामी का नाम है, इंसानों में रब्बुल आलमीन को तस्लीम करने का नाम है, उस्तादों को खुदा बनाने का नाम है। तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी उठा ली, अल्लाह ताला उनकी रोशनी ले गए। व तरकहुम, और छोड़ा इन लोगों को जिन्होंने इस रोशनी की कदर नहीं की, जो इस कुरान पर अमल नहीं करते, पढ़ते हैं अमल नहीं करते, पढ़ाते हैं अमल नहीं करते, लोगों को कुरान की तरफ बुलाते हैं, झूठ नहीं छोड़ते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, फिर भी अपनी पीरों को खुदा बना बैठे हैं, उनके सामने झुकते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं व तरकहुम, इनको छोड़ा अल्लाह ने फी ज़ुलुमातिन, गठाठोप अंधेरों के अंदर, जहालत के अंदर, शिर्क के अंदर, दुश्मनियों के अंदर, अपने अलावा किसी और को मुसलमान नहीं मानते। ला युबसिरून, ये कुछ भी नहीं देख पाते। सुम्मुन, बहरे हैं, दीनी और दुनियावी तौर पर बहरे हैं, ऐसे बहरे हैं कि अपने माबूद, अपने पीर, अपने शेख, अपने दायरे के अलावा बाहर किसी की नहीं सुनते। बुकमुन, ये गूंगे हैं, ये अपने माबैन एक दूसरे को हक नहीं समझा सकते। बाहर वाले लोगों को हक कहते हैं, हक की तरफ बुलाते हैं, मगर खुद अपने बड़ों के सामने गूंगे हैं। उम्युन, अंधे हैं, अपने दरगाहों के अंदर, अपने दुरूस के अंदर अपने असातिज़ा की बुराइयां नहीं देखते, अपने असातिज़ा और अपने शेखों और पीरों के कुफ्र और शिर्क को नहीं देखते। लिहाजा उम्युन, अंधे हैं। फहुम, बस ये लोग जिन्होंने कुरान की नाकदरी की, कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, नाजरा पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते, बुग़्ज़ से खाली नहीं है, झूठ नहीं छोड़ते, और खुद अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, अपने पीरों के सामने झुकते हैं, अपने असातिज़ा और शयूख की बुराइयां नजर नहीं आते, अपनों के सामने हक नहीं, गैरों के सामने हक बोलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ला यरजिऊन, ये लोग लौटने वाले नहीं, ये लोग दूसरा रुख इख्तियार कर चुके हैं, ये दूसरे डगर पे निकल चुके हैं। फहुम ला यरजिऊन, ये कभी वापस नहीं आएंगे, ये किसी दूसरे दीन में चले गए, ये कभी दीन इस्लाम में नहीं आएंगे, ये शिर्क और कुफ्र की तरफ गए, ये इस्लाम की तरफ कभी नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने ये इनकी मिसाल बयान कर दी। अब दूसरी मिसाल बयान करते हैं अल्लाह ताला, औ कसय्यबिन, या इन लोगों का हाल, या इनमें से बाजों का हाल, कसय्यबिन,
सख्त बारिश की मिसाल है जो बरस रही हो मिनस समाए, ऊपर की तरफ से, फीही ज़ुलुमातुन, जिसके अंदर ज्यादा अंधेरे हों, जिसके अंदर ज्यादा अंधेरे हों, वरादुन, और उसके अंदर गड़गुड़ हो। राद वो बिजली की कड़क को कहते हैं। वरादुन, जिसके अंदर बिजली की कड़क हो। व बरकुन, और उसकी चमक हो। यजअलून असाबिअहुम, तो ये लोग इन अंधेरों और इस रात की आवाज और इस बिजली की चमक की वजह से और इस जोर की वजह से जो शोर हो रहा है, यजअलून असाबिअहुम, रखते हैं अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर, मिनस सवाइक़े, अज़वजे, सख्त आवाजों से, सख्त आवाजों की डर की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के खतरे से। ये लोग मौत और ऊंची आवाजों के खौफ से कानों में उंगलियां टोंकते हैं। वल्लाहु मुहीतुन, अल्लाह ताला इनको घेरे में लेने वाले हैं। बिल काफिरीना, ऐसे काफिरों को अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को छोड़ता नहीं। ये खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, आंखें तो बंद कर लेते हैं कि हम देख ना सकें, लेकिन अल्लाह इनको घेरे में लेने वाले हैं। इस मिसाल की वजाहत यूं है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की मुखालिफीन की दूसरी मिसाल दी है। फरमाते हैं कि ऐसी मिसाल है जैसे कोई बहुत इंतहाई सख्त बारिश के अंदर कोई घिर गया हो, घिरा हुआ हो, और उस बारिश के अंदर ज़ुलुमात, बहुत सारे अंधेरे हों। वो अंधेरी किया है, ये सख्त बारिश जो बरस रही है, ये अल्लाह ताला ने कुरान की मिसाल दी है। जब कुरान नाजिल हो रहा है, जब कुरान पढ़ाया जा रहा है, जब कुरान सुनाया जा रहा है, तो ऐसी हालत में कुरान के नाजिल होने के वक़्त फीही ज़ुलुमातुन, उसमें बहुत सारे अंधेरे होते हैं। वो अंधेरा किया है, इस कुरान करीम के अंदर शिर्क का बयान है, कुफर का बयान है, और इसके अंदर दीगर गुनाहों का जिक्र है, लिहाजा उसमें बहुत सारे अंधेरे हैं। ये सुनने वालों के लिए, मुखालिफीन कुरान के लिए शिर्क का जिक्र होना, कुफर का जिक्र होना, उनकी तबीयत इससे नासाज रहती है। आप जब आजकल के मुसलमानों के सामने आप कुरान सुनाएंगे, तुम्हें पता चलेगा कि शिर्क की बात उनको बहुत बुरी लगती है। जब आप कहेंगे कि शिर्क, फलान काम शिर्क है, फलान काम शिर्क है, हमें शिर्क नहीं करना चाहिए, तो इनको इंतहाई सख्त गिरान गुजरता है, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारे अमाल को शिर्क कहते हैं। वरादुन, उसके अंदर तेज आवाज है, आसमान में जो तेज आवाज, कड़क जो होती है, इसमें इंतहाई तेज आवाजें हैं। ये कुरान में तेज आवाज किया है, तखवीफात, जो लोगों को डराया गया है। अल्लाह ताला शिर्क से लोगों को डराते हैं, मुशरिकीन को डराया जाता है, जहन्नम से डराया जाता है। वरादुन, तो उसमें कड़क है। व बरकुन, उसमें बिजली की चमक है। ये बिजली की चमक से मुराद दलाइल हैं, अल्लाह की वहदानियत के दलाइल, अल्लाह के हकानियत के दलाइल, अंबिया और रसूल के हकानियत के दलाइल, सदाकत कुरान के दलाइल। तो ये इनको ऐसे लगते हैं जैसे बिजली की चमक से आंखें चुंधिया जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तेज बारिश के अंदर फंसे हुए लोग हैं, इनको ये कुरान के अंदर कुफर और शिर्क का बयान, इनको अंधेरा नजर आता है।
اور اس کے اندر جو تخفیفات ہیں، جو ان کو ڈرایا جاتا ہے جہنم سے، عذابوں سے، یہ ان کے لیے رعد ہے، وہ بجلی کی کڑک ہے، وبرق، اور یہ دلائل جو قرآن کریم کے اندر حقانیت کے دلائل ہیں، یہ ان کے لیے بجلی کی چمک جیسے ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کو بجلی کی چمک سے ان کی آنکھیں چوندیا جاتی ہیں اور آسمان کی کڑک سے ان کے کانوں میں بہرے ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اندھیرے جس طرح برے لگتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ دلائل، یہ تخویفات، یہ قرآن میں شرک اور کفر کے ردود، یہ ان کو انتہائی برے لگتے ہیں، یہ سننا نہیں چاہتے، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو یجعلون اصابعہم، یہ لوگ ایسی حالت میں اپنی انگلیاں ٹونکس دیتے ہیں فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر۔ کیوں یہ اپنی انگلیاں کانوں کے اندر کیوں ٹونستے ہیں؟ من الصواعق، ان سخت آوازوں کی وجہ سے، یہ کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے۔ موت کیا ہے؟ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں، کہیں یہ پرانا نظریہ میرے دل سے نہ نکل جائے، ابا و اجداد کو جس چیز پر ہم نے پایا ہے کہیں یہ نہ چھوٹ جائے۔ یہ جن کو ہم نے پیر مانا ہے، یہ جن کو ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نے امیر مانا ہے، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن خاندانوں کو ہم درجہ دیے ہوئے ہیں، کہیں ایسی آواز کان میں نہ آئے کہ ہم ان سے جدا ہو جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم اپنی پیروں کو چھوڑ دیں، اپنی امیروں کو چھوڑ دیں، اپنی تنظیموں کو چھوڑ دیں۔ نہیں 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 نہیں، خبردار، یہ پیر بخاری کی اولاد ہے، یہ پیر بخاری کا گھرانہ ہے، ان شیوخ نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، احسان تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوہے پیدا کیے، تمہارے لیے بلیاں پیدا کی، تمہارے لیے شیر پیدا کیے، تمہارے لیے انسان پیدا کیے۔ یہ پیر بخاری، یہ پیر فلانا، یہ پیر فلانا، یہ پیر مولوی فلانا، شیخ فلانا، یہ تو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ایسے پیدا کیے جسے چوہوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے بلی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے کیڑے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے غلام پیدا کیے، قرآن کے خادم پیدا کی، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے۔ او ہو، اس کیڑے نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس بلی نے بہت بڑا احسان اللہ نے کیا کہ اس بلے کو بھیج دیا، احسان اللہ نے کیا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا کر، قرآن کا خادم بنا کر تمہارے لیے بھیجا اور تمہیں ہدایت کا راستہ اس کے ذریعے دکھایا۔ تو تم اللہ کی شکریہ ادا کرو، تم اس کے احسانات کے پیچھے پڑو، تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حذر الموت، ان کو موت کا ڈر ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں یہ میرا پرانا نظریہ میرے دل سے نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم اپنے مشائخ، یہ علماء، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارا عقیدہ، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں پنجپیری ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلک حق میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو موت نظر آتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی گھیرنے والے ہیں ایسے کافروں کو جو یہ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتا ہے اس کو یہ حق سمجھتا ہے، دیوبندیت کو، بریلیت کو، پنجپیریت کو، اشاعت کو، اپنے پیروں کو، اپنے استادوں کو، اپنے شیوخ کو یہ دین سمجھتا ہے، انہی کے دم کو پکڑے ہوئے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ان کا احسان 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 کا رٹ لگا لگا کر اللہ کا احسان بھول گئے ہیں، ان کے احسان میں اتنے گھسے ہیں کہ ان کے سامنے یوں ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے یوں ہوتے ہیں، ان کے سامنے بلی بن جاتے ہیں، اللہ کے سامنے شیر بن رہا ہے۔ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ نے کہا جھوٹ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑتا، اللہ نے کہا بغض چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا بغض چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا بدنظری چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا یہ اپنے پیر کے سامنے دس بستہ کھڑے ہونے سے توبہ کرو، کڑک کھڑے ہو جاؤ،
یہ کہتے نہیں جی یہ ہمارے پیر ہیں. اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا, اس کے سامنے اکڑ رہا ہے. اور اللہ نے جن کو غلام اور بلی اور چوہا اور کیڑا بنا کر تمہاری خیر کے لیے بھیجا, ان کو خدا بنا بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کو میں گھیرنے والا ہوں. اور یہ لوگ اگرچہ اپنی کان بند کریں, اگرچہ ان بجلی کی چمک سے اپنے آنکھیں بند کریں, لیکن اگر سامنے سے شیر آ رہا ہے, اگر سامنے سے کوئی گولی چلاتا ہے اور تم اس کی گولی کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ٹونسو اور اس کی بندوق کی نالی سے آنکھیں بند کرو, تو اس سے بندوق کی گولی تمہارے سے واپس نہیں ہوگی, وہ تمہیں چیر کے رکھ دے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق, قریب ہے کہ یہ بجلی کی کڑک, یخطف ابصارہم, اچک لے ان کی آنکھوں کو. اگرچہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو آنکھیں بند کرنے سے شیر کا حملہ پسپا نہیں ہوتا, آنکھیں بند کرنے سے گولی چلنے سے آپ بچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق, قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک, یعنی یہ قرآن کریم کے اندر جو بجلی کی چمک ہے, برق جس کو کہا جاتا ہے, جس کو میں نے دلائل کہا تھا, یکاد البرق, قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک, یخطف ابصارہم, اچک لے ان کی نگاہوں کو. تم نے تو آنکھیں بند کی ہیں, تمہاری نظریں ہی چلی جائیں, پھر کھولو گی بھی تو کچھ نظر نہیں آئے گا, تمہارے سب کچھ کو بسم کر دے. اللہ فرماتے ہیں کلما اضاء, یہ ان لوگوں کا حال یہ ہے, کلما اضاء, جب بھی روشن کر دے, لہم, ان کے لیے, جب یہ آگ, جب یہ قرآن, اضاء لہم, ان کے لیے روشن کر دے, ارد گرد چیزیں روشن ہو جاتی ہیں, قرآن میں فائدے کی بات ملتی ہے, قرآن میں ان کے بنائے ہوئے توحید کی بات ہوتی ہے, انہوں نے جو خود توحید بنائی ہے جس کو یہ توحید سمجھتا ہے, لیکن وہ توحید اپنے مرشدوں اور اپنے پیروں کے سامنے جھکنے سے منع نہیں کرتی. وہ توحید جو انہوں نے بنائی ہے وہ اپنے شیوخ کے سامنے جھکنے سے منع نہیں کرتی, وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے. وہ اپنے جماعت کے علاوہ دیگر ان کے ساتھ بغض رکھنے سے نہیں ٹوٹتی, وہ حسد سے نہیں ٹوٹتی. ان کی بنائی ہوئی توحید, ان کا بنایا ہوا قرآن کا درس ان کے امیروں کے سامنے جھکنے سے نہیں ٹوٹتا. اللہ فرماتے ہیں کلما اضاء لہم, جب بھی یہ آگ, یہ قرآن, یہ دلائل ان کے لیے ارد گرد کو روشن کرتا ہے, ان کی فائدے کی بات ہوتی ہے, ان کے بنائی ہوئے توحید کا نعرہ ہوتا ہے مشوا فیہ, تو یہ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں, تو یہ لوگ اس میں اس لیے کہ فائدے کی بات ہے, مشوا فیہ, تو اس میں یہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, لیکن جب ان کی اوپر اندھیرا ہو جائے, جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اندھیرے کو لائے, ان کے خلاف کسی آیت کو بتا دیں, کسی آیت میں آپ ان کو بتا دیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے. تم تو لوگوں کو مشرک کہتے ہو, تم خود بھی شرک کرتے ہو. تم تو کہتے ہو کہ لوگ قبروں مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں, مشرک ہیں. حضرت تم بھی زندہ پیر اور شیخ کے سامنے جھکتے ہو, یہ بھی شرک ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جب ان کے اوپر اندھیرا کر دیا جاتا ہے, قاموا, تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر چلتے نہیں ہیں, پھر اس کو مانتے نہیں ہیں, بس پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس آیت کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے, فلان شیخ نے یہ لکھا ہے, فلان نے یہ جو چیز ان کے خلاف ہوتی ہے اس میں یہ رک جاتے ہیں, اس میں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہتا, لَذَهَبَا بِسَمْعِهِمْ,
تو ले जाता इनके कानों के सुनवाई को, व अबसारिहिम, और इनकी आंखों की बीनाई को। अगर अल्लाह चाहे, ये तुम जो कुछ करते हो आंखें बंद करके तकलीफ से खुद को बचाने की कोशिश करते हो, आंखों में उंगलियां डालकर तुम हक की आवाज को दबाना चाहते हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है मुझे इतनी ताकत है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इस कानों की ताकत ही को उड़ा दूं और तुम्हारे आंखों की बिनाई ही को उड़ा दूं। फिर तुम्हें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें कान में उंगलियां रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें ऐसा बहरा और ऐसा अंधा कर दूंगा कि तुम सुन भी नहीं पाओगे और तुम देख भी नहीं पाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह कर सकते हैं जो तुम ये झूठा तौहीद लोगों को सुनाते हो, ये झूठी तौहीद, ये तुम्हारी वो झूठी तौहीद, तुम्हारी वो झूठी दावत जो तुम्हारे अपने उस्तादों के सामने झुकने से नहीं टूटती, जो तुम्हारे अपनी जमात के अंदर झूठ बोलने से नहीं टूटती, जो हक अपने लोगों के सामने न बोलने से नहीं टूटती। अल्लाह फरमाते हैं मैं ये सारी चीजें जानता हूं, सब कुछ को उड़ा दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन दोनों मिसालों के अंदर मुसलमानों समझने की बात है। उर्दू में मैंने दर्स इसलिए शुरू किया कि पठानों को मैंने बहुत सारे हकायक सुनाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने तौहीद और अकीदा नसीब करना था अल्लाह ताला ने उनको नसीब कर दिया। मजीद भी जिनको अल्लाह ताला हकीकी तौहीद की तरफ, कुरान की तरफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनको खुशामदेद कहते हैं, लेकिन उर्दू बोलने वालों के लिए जरूरी है। लिहाजा ये दो मिसालें समझने की कोशिश करो। ये जो तकरीबन चंद आयात के अंदर मैंने जो कुछ कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ला करके लोगों को रोशनी लाए, मगर जो लोग इस कुरान की कदर नहीं करते हैं तो अल्लाह उनसे रोशनी उठा लेते हैं और वो गूंगे, बहरे और अंधे रह जाते हैं। लिहाजा आज का मुसलमान कुरान की कदर नहीं करता, न मौलवी करता है न दाई। देखो जो लोग कुरान पढ़ाने वाले हैं वो भी दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, मेरे शागिर्द ज्यादा हो जाएं, मेरे मानने वाले ज्यादा हो जाएं, मुझे शेख कहने वाले ज्यादा हो जाएं, मुझसे बैत करने वाले ज्यादा हो जाएं, मेरी बात ज्यादा लोग मान लें, मुझे लोग तोहफे तहाइफ भेजें, मुझे लोग कैमरे भेजें, मुझे लोग मोबाइल भेजें, मुझे लोग पैसे भेजें, इस नीयत से पढ़ाते हैं। यही वजह है कि जो इनकी जमातें हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, अपने तंजीम के अंदर अपने बड़े को एक हर्फ भी उनके खिलाफ नहीं बोलते, इसलिए कि समझते हैं कि हम सारे मिलकर इकट्ठे होकर हम चोर हैं। हमारी चोरी तब कामयाब होगी जब हम इकट्ठे होंगे। एक अमीर के तहत हम दुनिया को लूट रहे हैं, एक अमीर के तहत हम दुनिया को अंधा बना रहे हैं, दुनिया की इज्जतें लूट रहे हैं। अगर हमने इस अमीर को, अगर अपने महल्ले की अमीर को, तंजीम की अमीर को, अपने शेख को हमने हक बात कही कि तुम ये झूठ क्यों बोलते हो, तुमने फलान जगह सच क्यों नहीं कहा, ये तुम्हारे सामने लोग क्यों झुकते हैं, तो ये हमें रांदा दरगाह कर देंगे और जिन लोगों को हम इनकी मदद से लूट रहे हैं फिर हम उनको लूट नहीं सकेंगे। लिहाजा अपने पीरों और अपने अमीरों और अपने बड़ों की कदर सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि हम जब तक मिले हुए होंगे तो हम लोगों को लूट सकेंगे, हम लोगों की इज्जतें लूट सकेंगे, हम उनके मालों पर डाका डाल सकेंगे। लेकिन अगर इसने ऐलान किया कि इसको हमने तंजीम से निकाला, ये तो तौहीद से निकल गया, ये तो हमारी जमात से निकल गया, ये तो काफिर है, इसने मुझे मुर्तद कहा, इसने मुझे गुमराह कहा, तो इसके छतरे की नीचे मैं लोगों के जो जेबें काट रहा हूं वो फिर मैं काट नहीं सकूंगा। तो अल्लाह ताला ने इस मिसाल के अंदर यही बताया कि जब कुरान की कदर नहीं होती तो कुरान की रोशनी अल्लाह लोगों से उठा लेते हैं,
تو پھر وہ اپنے تنظیم میں، قرآن کی دعوت میں، قرآن کی دروس میں بیٹھ کر بھی حاسد ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے ہوں گے، گالیاں دینے والے ہوں گے، غیبتوں کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے روشنی اٹھائی ہے، باوجود اس کے قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، صبح شام پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے، اس درس میں نے فلان سی بھی ترجمہ کیا، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، مگر آپ ان کے ساتھ 15 منٹ گفتگو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ یہ بولتا ہے، جانبداری یہ کرتا ہے، بغض اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، شرک اپنے پیر کے سامنے جھکنے کا شرک، اپنے پیر کے سامنے خاموشی کا شرک، اپنے استاد کے سامنے حق نہ بولنے کا شرک اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی روشنی کو اللہ نے اٹھایا ہے، اور یہ کبھی واپس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف نہیں لوٹ سکتے، یہ ہمیشہ اس قرآن سے بیزار رہیں گے۔ قرآن کا علم اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا، قرآن پر عمل اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا۔ آپ باہر ملک میں جائیں، یورپ میں دیکھیں، یورپ والوں کو اللہ نے سچائی نصیب کی ہے، اللہ نے ان کو عدل و انصاف نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغض اور حسد سے خالی کیا ہے، اس لیے کہ وہ کم از کم منافق نہیں ہیں، وہ شاید پکے کافر ہوں لیکن انہوں نے قرآن سے یہ اچھی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سچائی، ہماری قرآن میں نازل شدہ سچائی کی وجہ سے ان کی بادشاہیاں جنت بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے قرآن کے بھیجے اور بتائے گئے اخلاق سے ان کے ملک جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مدرسے، ہمارے اپنی تنظیمیں، ہماری اپنی دروس جھوٹ سے خالی نہیں، شرک سے خالی نہیں، بدعت سے خالی نہیں، غلامی سے خالی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نور کو ان لوگوں سے اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں، اس نور کی قدر کرو، اس قرآن کے نور کو سینے سے لگاؤ، مولیوں کے پیچھے مت جاؤ، قرآن سیکھو، کسی سے بھی سیکھو، ہندو سے بھی سیکھ سکتے ہو، مسلمان سے بھی سیکھ سکتے ہو، قرآن کا صرف ترجمہ ضروری ہے، خود اس پہ غور کرو، تدبر کرو، اللہ نے حکم فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن کی قدر نہیں کرتے وہ اندھے بہرے اور گونگے رہ جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی نہ سمجھ۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو ساری چیزیں آسمان کے ساتھ بات کر رہی ہیں، یہ مہنگائی جو آسمان سے بات کر رہی ہے، یہ پاکستان کے اندر جو بدامنی ہے، پاکستان کے اندر جو دشمنیاں ہیں، پاکستان کے اندر جو نشیب و فراز ہے، یہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی ان لوگوں کی سینوں سے نکالی ہیں، لہٰذا یہ دنیاوی کاموں میں بھی صفر ہیں، ان کے دنیاوی کام بھی نہیں بن رہے، ان کی بادشاہتیں اور ان کی پارلیمنٹ بھی خطروں میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، دوسری مثال کے اندر اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کے اندر جو ظلمات، الرعد اور برق ہے، اس میں جو ایٹم بمز ہیں جو سنائے جاتے ہیں، گرائے جاتے ہیں، جب یہ قرآن بیان کیا جاتا ہے تو یہ اپنوں کو بھی کہتا ہے کہ تو بھی مشرک ہے، اپنے استاد کے سامنے غلام بن کے بیٹھا ہے، تو بھی اپنے استاد کے سامنے حق نہیں بول سکتا ہے، اپنی امیر کے سامنے حق نہیں بول سکتا ہے، تو یہ ان کو اندھیرا نظر لگتا ہے، یہ ان کو رعد اور برق لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں سے یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹونستے ہیں، ان سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مگر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ایسے لوگوں، ایسے کافروں کو میں گھیرنے والا ہوں، اور میں کر سکتا ہوں کہ ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی اور ان کی سنوائی کی طاقت کو اٹھا لوں، اور یہ ایسا رہ جائے کہ نہ کچھ دیکھے نہ کچھ سنے۔ مسلمان بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں وہ سب سے بڑے چور ہوتے ہیں قرآن کے، وہ بھی قرآن دنیا کے لیے، تنظیم کے لیے پڑھاتا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن سیکھ لو، اللہ کی طرف جاؤ، قرآن سیکھ کر تنظیموں کو چھوڑ دو، قرآن کو سینے سے لگا کر اللہ سے ملنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ قرآن کو سینے سے لگا کر میری طرف آؤ، قرآن کو سینے سے لگا کر مجھے امیر تسلیم کرو، قرآن کو سینے سے لگا کر مجھے چندہ دو، قرآن کو سینے سے لگا کر مجھے خوشیاں دو، نہیں، قرآن کو سینے سے لگا کر مجھے چھوڑ دو، قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کے مخلوق کو چھوڑ دو، قرآن کو سینے سے لگا کر ساری دنیا سے دشمنی کرو، رب سے دوستی کرو۔ لفظی ترجمہ سنیں۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کا، مثال ان لوگوں کی،
یا حال ان لوگوں کا کمثل الذی، ان لوگ اس آدمی کے حال کی طرح ہے، استوقدا، جو جلا دے نارن آگ کو، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دے آگ، ما حولہ، اپنے ارد گرد علاقے کو، تو چونکہ یہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں لیتے، تو ذہب اللہ بنورہم، تو لے جائے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، بہت سارے اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، جو کچھ نہیں دیکھ پاتے، صمٌ، بہرے ہیں، دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر بھی، اس لیے کہ اللہ نے روشنی ان سے اٹھائی قرآن کی، صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، اپنوں کے سامنے حق نہیں بول سکتے، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں، قرآن کی روشنی کی قدر نہیں کرتے، اپنوں کے سامنے حق نہیں بول سکتے، فہم لا یرجعون، پس یہ لوگ کبھی نہیں لوٹیں گے، یہ گمراہی کو چھوڑ کر حق کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے، او کصیب، یا ان کا حال بہت سخت بارش کی ہے جو برس رہی ہو، من السماء، اوپر کی طرف سے، فیہ ظلمات، جس کے اندر بہت سارے اندھیرے ہوں، یعنی شرک اور کفر کا ذکر، ورعد، اور اس میں کھڑک ہو، وبرق، اور اس میں بجلی کی چمک ہو، تو یہ لوگ ان اندھیروں کی ڈر اور ان بجلی کی کڑک اور بجلی کی چمک کی وجہ سے یجعلون، رکھتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، بہت شور کی وجہ سے، سخت آواز کی وجہ سے، من الصواعق، سخت آوازوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط، مگر اللہ تعالیٰ تو گھیرنے والے ہیں، بالکافرین، ایسے کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کی بینائی کو، کلما اضاء لہم، جب بھی روشن ہو جائے ان کا ارد گرد، یعنی ان کے فائدے کی بات آ جائے، آیت میں ان کے بڑوں کی بڑائی اور اچائی کا ذکر آ جائے، مشوا فیہ، تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اگری ہو جاتے ہیں، جی بالکل ٹھیک کہتے ہو، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر اندھیرا کر دیا جاتا ہے، قاموا، تو یہ رک جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتے ان کے کانوں کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو، ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے سننے والوں کو قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم پر پڑھنے پڑھانے والوں کو عمل نصیب فرمائے۔ ہم جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہے، اپنے سامنے جھکنے کو شرک نہیں سمجھتے، دوسروں کے سامنے جھکنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن ماننے والے، اللہ کے ساتھ ملنے والے بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔